بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی مجلس کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت ہی اہم خطبہ بیان جو آپ نے حجۃ الوداع میں تقریباً 1.25 لاکھ کی مجمع میں فرمایا تھا۔ عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن یہ بیان آپ کا بہت ہی اہم بیان تھا، جس میں صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کو بہت اہم تعلیمات، بہت ہی بنیادی تعلیمات، حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی، اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کے بارے میں بھی ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ یہ گویا جس کو یوں کہنا چاہیے انسانی حقوق کا لحاظ رکھنا، اس کا یہ ایک عملی دستاویز تھا۔ عمل کرنے کے لیے ایک قانون خداوندی بیان کیا تھا۔ بہت ہی اہم خطبہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم خطبہ اسی کو شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی وفات سے کچھ مہینے پہلے آپ نے دیا ہے۔ حجۃ الوداع سن ہجری 10 میں آپ نے کیا ہے، اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کے بعد میں محرم، صفر اور ربیع الاول، تو تقریباً 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نے خطبہ دینے سے پہلے صحابہ کو چوکنا کیا ہے کہ یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہے، اور اس جگہ پر آئندہ سال میں تم سے نہیں ملوں گا، اس لیے میری بات کان کھول کر سنو۔ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا، مردوں کا، عورتوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کے دن یہ خطبہ آپ نے جب دیا تو سارے صحابہ اور ان کی عورتیں پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ مائک تو تھا نہیں، تو اونچی جگہ پر اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر، اس لیے تاکہ سب کو آپ نظر بھی آوے اور آپ کی آواز بھی دور تک پہنچے۔ پہلے سے آپ نے چوکنا کر دیا کہ آج کا میرا یہ خطبہ ہے، اس میں ایسی باتیں ہوگی جس کی تم کو ضرورت پڑے گی، میں نہیں رہوں گا دنیا میں اور تم کو اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے پوری توجہ سے سنو، یہ کہہ کر آپ نے خطبہ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ کوئی بھی آپ بیان کرنا چاہتے، کوئی بھی دین کی بات کرنا چاہتے، پہلے اللہ کی تعریف کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے کہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ میری مدد فرمائیے، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے مجھے بچا لیجیے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ مستون خطبے میں ہے کہ نہیں؟ بیان کے دوران آدمی کو شیطان اور نفس گمراہ کر سکتا ہے، دوسری نیت میں خرابی ڈال سکتا ہے، اس لیے مسنون خطبہ آپ نے اپنی امت کو جو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ جس میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
ہمارے برے اعمال کی شر سے بھی ہم اے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم آپ کی بات پہنچانے میں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں. یہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو پہلے دے کر کے پھر یہ دن کی بات کرنی چاہیے. امت کو یہ مسنون خطبہ اسی لیے آپ نے دیا ہے. اور جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے ہدایت کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا بھی اظہار کرنا خطبے میں آپ نے ضروری سمجھا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور چاہے نفس ہو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ ساری باتیں مسنون خطبے میں جو ہے ایک ایک جملہ بہت اہم ہے. اور پھر آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی گواہی دی ہے اور اپنے اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے. یہ دونوں خطبے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ مسنون خطبے کی باتوں کا تذکرہ اس میں جو ترجمہ کیا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی بھی بیان کرے تو بیان کے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کی تعریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے، اور توحید کی گواہی بھی دینی چاہیے اور رسالت کی گواہی بھی دینی چاہیے. یہ سب مسنون خطبے کا خلاصہ ہے. میں عام طور پر وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو مختصر خطبہ جو قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وہ پڑھ لیتا ہوں. اور جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو مسنون خطبہ لمبا جو ہے وہ پڑھتا ہوں. اس کا فائدہ بھی ہم نے محسوس کیا. کوئی بات پہلے سے سوچی ہوئی نہیں ہے تو اس مسنون خطبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذہن میں ایسے مضامین ڈالتے ہیں جو سامعین کے لیے مفید ہوتے ہیں. اس میں آپ نے جو باتیں فرمائی، بنیادی جو باتیں بتائی، اس میں سب سے پہلے بات یہ فرمائی کہ اے لوگوں، ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. حرام کا لفظ استعمال کیا. آج ہم مسلمانوں کے مال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. اس کا حق ہماری ذمہ ہوتا ہے، وراثتی حق بہن کا ہے یا اور کسی سے کچھ کا معاملہ ہوا ہے اور قرضہ اس کا باقی ہماری ذمہ، اور اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی. کسی بھی مسلمان کا مال جو ہے یہ ناجائز طریقے سے اگر ہم ہڑپ کر لیں گے تو یہ حرام، ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ. اور کیسی حرمت ہے اس کو بیان کیا کہ جس طرح یہ آج عرفہ کا دن ہے وہ کتنا محترم دن ہے، حج کا بہت اہم دن، اور مہینہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ، حج والا مہینہ کتنا محترم مہینہ ہے، جو 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے. اور اس کے قریب میں مقدس شہر مکہ اتنا محترم شہر ہے. یہ تینوں کی حرمتوں کو جمع کرو، یہ تینوں کی حرمتوں کو جمع کرو. اتنی حرمت موقد مسلمان کے مال کے بارے میں اور اس کے خون کر دینے کے بارے میں اور اس کی آبرو کم کرنے کے بارے میں، غیبت کر کے تہمت لگا کر جھگڑا کر کے اس کی آبرو کم کر دینا یہ بھی ایسا ہی حرام ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. کسی مسلمان کی ہم آبرو کم نہ کریں، غیبت کر کے یا تہمت لگا کر کے جھگڑا کر کے گالیاں دے کر کے، اور کسی کا مال ہمارے ذمے نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات کیا فرمائی ہے کہ دیکھو زمانے جاہلیت میں سود لینے دینے کا رواج تھا، تو کسی کا بھی سود لینے کا باقی ہو، کسی کو سودی قرضہ دیا ہو
اور اس کا سود چڑھا ہوا اس سے لینے کا وصول کرنے کا باقی ہو تو اس کو میں ختم کرتا ہوں، اب کوئی اس کو وصول نہ کرے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا چڑھا ہوا سود جو لوگوں پر ہے اس کو میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ہم اس کو وصول نہیں کریں گے، ہمارے چچا اس کو وصول نہیں کریں گے۔ آج بھی کسی مسلمان نے کوئی سودی معاملہ کیا ہو کسی مسلمان سے، سودی قرض لیا ہے، مالدار آدمی ہے، اس نے سودی قرض لیا ہے اور اس کا سود چڑھا ہوا ہے، تو وہ چڑھا ہوا سود جو ہے وصول کرنا حرام ہے۔ یہ ناجائز طریقے سے مسلمان کا مال لینا ہوا حرام ہے، یہ اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اگر لیا بھی ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن میں اتنی بھاری وعید ہے کہ اگر تم اپنا سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ کتنی بھاری وعید ہے، ایسی وعید کسی اور گناہ پر نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اس لیے جو ہے اگر کسی کا ایسا معاملہ ہوا تو اس کو بھی اس کا حکم آج بھی باقی ہے، قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے۔ تیسری بات فرمائی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ یہ سب بنیادی باتیں ہیں، یہ سب اہم باتیں ہیں۔ یوں فرمایا کہ اے لوگوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس سلسلے میں وہ خطبہ یہ معارف الحدیث میں کتاب الحج کے اندر میں بھی ہے، اس کا ترجمہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے جو کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سنیے، اور اے لوگوں عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ کا ترجمہ امانت کیا ہے، امانت کے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، یہ تمہاری عورت جو ہے اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ نے تم کو امانت کے طور پر تمہارے پاس یہ جو ہے بیوی بنا کر تمہارے پاس دی ہے۔ اللہ کی سونپی ہوئی امانت ہو تو اس میں خیانت کرنا کتنا بھاری گناہ ہوگا۔ واہ رے واہ، کتنا اچھا ترجمہ، یہ میں پڑھ کر کے مجھے تو وجد آ گیا۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، یہ ترجمہ جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا، میں اس کا ترجمہ وہی کرتا، لفظی ترجمہ امان اللہ، امن اللہ کی طرف سے امن لے کر کے آئی ہے وہی ترجمہ کرتا تھا، وہ بھی صحیح تھا، لیکن یہ عام فہم ترجمہ ہے، یہ کیا ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تم نے تمتع کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمتع یعنی فائدہ اٹھانے کو حلال کیا ہے۔ عورت سے آدمی فائدہ جو اٹھاتا ہے وہ اللہ نے قانون بنایا نکاح کا، کہ یہ قانون ہمارا تم پورا کر لو تو وہ پرائی عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، تو اللہ نے قانون بنایا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے امن کو لے کر وہ آئی ہے، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہیں اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اور تمہیں اس کے حقوق کو کس طرح سے پورا ادا کرنا چاہیے، ذرا بھی اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اس کے ساتھ میٹھا برتاؤ، نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی ٹیڑھی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس میں آ گئی کہ نہیں؟ اور تمہارا خاص حق ان عورتوں پر یہ ہے، دیکھو یہ نئی باتیں جو عام طور پر میں بیان نہیں کرتا ہوں لیکن یہاں اس کا ترجمے میں بیان کر رہا ہوں۔ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خاص حق ان عورتوں پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو تو وہ عورت اس کو اس کا موقع نہ دے، اپنے گھر میں اس کو آنے نہ دے،
اور شوہر کے بستر کے اوپر اس کو بیٹھنے نہ دے، کہ چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن اس سے پردہ ہے، شوہر چاہتا ہے کہ اس سے تم شرعی پردہ کرو اور ان سے باتیں مت کرو آمنے سامنے منہ کھول کر کے، شوہر نے پابند حکم اللہ کا جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا کہہ رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے، شوہر کا حق ہو جاتا ہے عورت کے اوپر کہ ایسے آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ جب شوہر حاضر نہیں ہے تو ایسے مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ باہر سے اجازت مانگے گا، میں آ سکتا ہوں، آگے نہیں، ہمارے شوہر نے منع کیا ہے، تم ہمارے گھر میں مت آؤ، ایسا صاف کہہ دے، چاہے اس کو برا لگے، کچھ رشتہ ہے اس کی وجہ سے اس کو برا بھی لگنے دے، لیکن وہ رشتے کا لحاظ نہیں ہے، اصل تو اللہ کے حکم کا لحاظ ہے۔ شوہر کو پسند نہیں ہے اس کا آنا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن بے دین ہے، قریبی رشتہ دار ہے لیکن بے دین ہے، اس کی نظر پاک نہیں ہے، اس کا دماغ جو ہے میں غلط خیالات ہے، اب اس کو جو ہے آنے دے گی بیوی، اور شوہر اچانک آ جائے گا، وہ دیکھ لے گا، اوہو میرے گھر میں یہ آ کر بیٹھا ہے، میرے چارپائی کے اوپر بیٹھا ہے، میری بیوی سے بات کر رہا ہے، تو کتنا برا لگے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ اس لیے شوہر کا حق ہے کہ بیوی ایسی باتوں میں شوہر کا کہنا مانے اور نہ آنے دے۔ لیکن اگر وہ یہ غلطی کرے، عورت کوئی ایسی غلطی کر دے، شوہر کے منع ناپسند تھا پھر بھی اس کو آنے دیا اور شوہر کو پتہ چل گیا، تو اس کے لیے شوہر کو کیا حق دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنو۔ لیکن اگر وہ عورت یہ غلطی کرے تو تم تنبیہ اور آئندہ ایسا وہ نہ کرے، اس کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب اور مفید سمجھو، دو لفظ ہے، مناسب اور مفید سمجھو۔ بعض مرتبہ جو ہے وہ غیر مفید ہو جاتا ہے، اس لیے حضرت کے الفاظ جو ہے بین سطور میں کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، اس لیے اگر اس کو کچھ سزا دینا مناسب اور مفید سمجھو تو ان کو خفیف سی سزا دے سکتے ہو، خفیف سی، یہ قید لگائی، ضرباً غیر مبرحن، عربی میں حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اس کو زخم نہ آ جاوے، نشان نہ پڑ جاوے، ایسی طرح سے تم اس کو مار سکتے ہو۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اتنا ایسی ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے شوہر کو۔ مثلا جیب میں سے بڑا مسواک ہے، ابھی چھوٹا ہوا نہیں ہے، وہ لے کر کے لگاوے تو وہ سمجھے کہ મારો શોહર મારાથી આટલા નાળ કોઈ દાડો મારા ઉપર આવી રીતે મિસવાક નહોતું ઉપાડ્યું અને આજ મિસવાક ઉપાડવું, તો આવું કોઈ મારે કોઈ દાડો કરવું ન જોઈએ, કે આઈંદા હાથ ઉપાડશે આ તો डर जाएगी, फिर वो इतना करना भी काफ़ी हो जाएगा। खफीफ सी सज़ा उसको तुम दे सकते हो। और उन औरतों का क्या हक है तुम्हारे ऊपर वो भी सुनो, और उन औरतों का खास हक तुम पर यह है कि अपनी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। ना खा पियाना तंगी मत करो, પાબંદી મત લગાડો કે પૂછીને ખાવાનું, માને પૂછીને ખાવાનું, એની એવી બધી પાબંદી શું કા કરો છો? અરે માના હાથી રહેવા જ નથી માગતી, એને ઝઘડો થાય છે હાઉને ને બહુને, તો એને અલગ રાખો અને એ આઝાદીના હાથી એને જે ખાવું એ ખાય, એવું એને છૂટી આલો તો પછી તમારું કેવું મન છે। અને જો તમે પછી તંગી કરશો તો પછી એ બી વધારે તંગી કરશે તમારા મામલામાં। તો આપણે એને સીધી કરવું હોય તો એને રાષ્ટ્ર એના હાથી સારો વર્તાવ કરો। તમે મર્દ છો, સારો વર્તાવ કરશો તો પછી એ સીધી થઈ જાય। और मैं तुम्हारे लिए, अच्छा ये एक बात पूरी हो गई, मियाँ बीवी के हुकूक भी बता दिए, और बीवियाँ कमज़ोर बेचारी जो है वो मर्द के मुकाबले में कमज़ोर होती है आम तौर पर। बार मरतबा बीवियाँ जो है शौहर को मारती भी है, ऐसी भी होती है, और शौहर बार खाते भी है, ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसा कम होता है।
زیادہ تر جو ہے وہ بیچاری بیویاں ہی مار کھاتی ہیں یا شوہر کی طرف سے ظلم ہی برداشت کرتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرنا، تمہارے اور بیوی کے بیچ میں اللہ ہے، تنہائی ہے، تم دو ہی ہو لیکن اللہ ہے بیچ میں، اللہ کی یہ امانت ہے تمہارے پاس، اللہ نے قانون بنایا، اس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اللہ نے جب ایسا قانون بنایا تو اس کی امانت، سونپی ہوئی امانت کو اچھی طرح سے رکھنا۔ اب جو لوگ شوہر جو ہے بیوی کا دل توڑ دیتے ہیں، زبان سے ایسی بات کرتے ہیں بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہاتھ چلا لیتے ہیں، بیچاری وہ برداشت کرتی ہے، لیکن جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر وہ اپنے باپ کے گھر ہی اس کے لیے پناہ کی جگہ ہوتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے ایسا کر کے، پھر جو ہے آتی نہیں ہے کہ من تو مارس ہے એટલે મારી કન જાવું નથી، પછી ઓકણે ભાઈને રોટી પકાવવી પડે તો કેટલા ખૂણોવાળી બનશે કોઈ ગેરંટી નહીં, કાચી બનશે કે દાઝેલી બનશે, જે બી હશે એ ખાવી પડશે અને કપડાં પોતાના હાથે ધોવો પડશે। એ વખત પછી ખબર પડી જાય કે આ બીવી શું ચીજ છે, બીવી કેટલી મોટી નહેમત હતી। या कभी पहले दिन समझी नहीं हटो ना भाई, खास कर नौजवान जो होते हैं ना, शादी होती है तो कुछ दिन तो खुशी में दोनों जो है अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन साल होते होते मिजाज एक दूसरे को पहचानने में बहुत देर लगती है, तो मिजाज न पहचानने की वजह से धड़म धड़ा कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, या कोई जो है झगड़ा करके उसको बेचारी का दिल तोड़ करके वो बेचारी माँ बाप के घर चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ मौका सब्र करके रहना चाहिए ताकि बीवी को हम समझे, बीवी की आदतें क्या है, उसको मैं उसके साथ किस तरह बर्ताव करूँगा तो वो मेरा कहना मानेगी। ये सारी बातों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बीवी को भी समझने की कि शौहर का मिजाज कैसा है और मैं शौहर को किस तरह से खुश रखूँ, क्या बर्ताव करूँगी तो खुश रहेंगे मुझसे। तो ये दोनों को एक दूसरे का मिजाज पहचानने में देर लगती है। जवानी में जल्दी से कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए, या अपनी बीवी के बारे में कोई गलत दिमाग में सोच नहीं पैदा करनी चाहिए, कोई नफ़रत, कोई कदूरत नहीं रखनी चाहिए। वो मैल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। हाँ, इसलिए ये चीज़ें जो है इस ज़माने में बहुत इसकी ज़रूरत है, इसलिए ज़रा मौका मिलता है तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत और कर देता हूँ। खैर, अब एक बात और सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबा हज्जतुल वदा में मुसलमानों को आपस में किस तरह रहना है ये भी बताया है कि ऐ लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान में अल्लाह ताला ने ये रिश्ता, ईमानी रिश्ता कायम किया है, और इख्वा का लफ्ज़ हर्फ हस्र के साथ, इन्नमा हर्फ हस्र है, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं कि ईमान वाले जितने हैं वो सब के सब आपस में भाई है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला ये रिश्ता ईमान की वजह से कायम कर रहे हैं, उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। और आगे एक बात और, इससे अलग अलग बातें हैं, जो है अलग अलग अहकाम है। चौकन्ना किया लोगों को, ऐ लोगों, अब शैतान इससे तो मायूस हो चुका है कि रूए ज़मीन पर कभी उसकी पूजा की जावे। शैतान की कोई पूजा करे ऐसा तो होगा नहीं, शैतान इससे तो मायूस हो चुका है। लेकिन वो शैतान इस बात से मायूस नहीं हुआ है, बल्कि इसकी उसको उम्मीद है कि वो तुम्हें ऐसे आमाल में लगा देवे जो तुम्हारी नज़र में वो अमाल अच्छे हो, हकीकत में वो बड़े ख़तरनाक गुनाह हो। इसी को क्या कहा जाता है? बिदअत कहा जाता है, कि लोग बिदअत को सवाब समझ करके करते हैं, हकीकत में वो क्या है? बहुत कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बिदअत का है। और ये बिदअत का गुनाह ऐसा नहीं कि जो एक फ़िरका बिदअत के नाम से मशहूर है बिदअती, उन्हीं के अंदर सारी बिदअतें भरी हो और हम बिदअत से बिल्कुल पाक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बिदअत घुस गई है जिनको हम
بدعت سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنے کو بدعتی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اب 3 طلاق ایک ساتھ دینا، فقہا نے اس کو طلاق بدعی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ بدعت والی طلاق۔ تو ہمارے اندر بھی مسلمان مومن کے اندر بھی 3 طلاق ایک ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ بدعت کا کام نہ ہو، یہ تو ایک صاحب میں جو ہے فقہا کی بات نقل کر کے حوالہ دے کر کے بدعت ثابت کر رہا ہوں۔ ایسی اور بھی بدعتیں ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم اپنے کو بدعتی سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو پاکا سننی سے، اب بدعتی تو پہلا لوگوں سے، آپ نے تھوڑا بدعتی سے તમે આ બિદતનું કામ કરો છો એ ચોથી એ શું થયું પછી? આ 3 طلاق જે હાથે આલી એ બિદતનું કામ તમે કર્યું તો પછી શું કહેવાળો તમે? તમે બિદતનું કામ કર્યું કે ન કર્યું? હવે બીજો બી તમારાથી બિદતનું કામ થતો ही અને તમને ખબર બી ના હોય, તમે એને સારું સમજીને કરતા હો, નેક કામ સમજીને કરતા હો, તો પછી એ શું થાય? એ બી બિદત થઈ જાય। इसी से डराया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आगे एक हुक्म और दिया है, देखो, जिसमें जो हमारे ज़माने में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। हमारे ज़माने में जिसकी ज़रूरत है उसको ही उस पर निशान लगाया है। मुताला 2 मरतबा करता हूँ, एक मरतबा अपने समझने के लिए, फिर दूसरी मरतबा उसमें से कौन सी बात मुझे सुनानी है कौन सी नहीं सुनानी, उसके एतबार से भी मुताला करता हूँ। اب ایک بات جو ہے بہت اہم ہے، فرمایا آپ نے اے لوگوں مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، مذہب میں غلو مت کرو، لا تغلو فی دینکم، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اب آج امت میں غلو کہاں کہاں پیدا ہو گیا ہے، مذہب کے اندر غلو کا شکار امت کہاں کہاں ہوئی ہے، وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام کیا سمجھیں گے؟ علماء کی کو ضروری ہے کہ امت کو بتلاوے کہ یہ غلو فی الدین ہے، یہ جو تم کر رہے ہو غلو فی الدین ہے۔ یہ اگر علماء نہیں بتائیں گے تو علماء خائن شمار کیے جائیں گے، خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اے لوگوں مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ تم سے پہلی بہت سی قومیں برباد ہوئی ہے مذہب میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ کتنی اہم بات سے متنبع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو۔ کہاں کہاں غلو ہوتا ہے، کوئی پاکی ناپاکی میں غلو کرتا ہے، کوئی جو ہے نماز کے اندر یا تو بالکل ہی جو ہے افراط یا میں چلا جاتا ہے یا تفریط پہ آ جاتا ہے، کوتاہی بہت زیادہ، یا ایک بہت زیادہ اس میں غلو کرتا ہے۔ تو یہ سب جگہ غلو ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ غلو کس کو کہتے ہیں۔ جو شریعت کا ایک شریعت نے جو حد لگائی ہے اس حد سے آگے بڑھ جانا یہ غلو ہے، اور اس سے پیچھے رہنا یہ کمی اور کوتاہی ہے اس حکم کے اندر۔ تو دونوں سے بچنا۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر آدمی باقی نہ رہے، یا تو آگے چلا جاوے یا پیچھے رہ جاوے، افراط یا تفریط کا شکار ہو جاوے، غلو یا جو ہے کوتاہی۔ غلو یعنی زیادتی، جو چیز نہیں ہے دین اس کو دین سمجھ لینا۔ تو یہ غلو جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر آدمی غلو کو نہیں سمجھے گا۔ لا تغلو فی دینکم، اس کی وضاحت علماء نے کیسی کیسی کی ہے۔ ارے آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو تو ایسے ہی سرسری طور پر مت پڑھو، پختہ علم حاصل کرو۔ غلو فی الدین کی کیا کیا صورتیں ہیں اپنے استاد سے پوچھو۔ جب قرآن میں آوے لا تغلو فی دینکم تو اس وقت جو ہے اپنے استاد سے پوچھو کہ حضرت دین میں غلو کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ تو استاد جو ہے وہ مطالعہ میں نہیں آئی ہوگی تو کہا کہ کل بتاؤں گا، تم کو اس کا جواب کل دوں گا، اور وہ دیکھ کر کے غلو کی صورتیں جو ہے کیا کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تم سوال ہی نہ کرو تو ان کو مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلو
کی صورتیں جاننے کے لیے محتاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سوال کرو گے تو پھر وہ محنت کر کے آئیں گے۔ میں جب بچہ تھا چھوٹا اور پڑھتا تھا گاؤں میں، تو ہمارے استاد جو تھے وہ ہمارے ایک پھوپھا تھے، ان کے سامنے کہتے تھے کہ آج چھوکرا میں نے بڑھاوے سے وہ ان سے بڑھاؤ آپ میں نے بڑھاوے سے آئے بس سوال کرے سے کہ بارے جا کر دے اچھی طرح بتاؤ کہیں انہیں بڑھاؤ پڑے سے۔ تو بچپن سے عادت تھی سوال کرنے کی۔ اردو کتابوں میں بھی جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا بھی مطلب اور گجرات میں سکھ کہہ رہا ہے ایسا پوچھنے کے لیے جاتا تھا میں۔ فارسی میں بھی سوال کرنے کی عادت رہی، عربی میں بھی، دور حدیث سال کے سال تک ہماری عادت سوال کرنے کی بہت رہی۔ اس سے ہم کو علم ملا ہے، صحابہ کو بھی علم یہ سوالات سے ملا ہے۔ یسألونک یسألونک، اللہ تعالیٰ نے سوال کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں کتنی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے۔ خیر، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ اے لوگوں، تم سے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن کہ میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر ہے کہ تم کیا جواب دو گے، مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف، اللہ کو گواہ بنانے کے لیے، اللہ کو گواہ بنانے، اللہم اشہد، اوپر پہلے اٹھائی اور پھر لوگوں کے اوپر اس طرح سے گھمائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا ان لوگوں پر، یہ ابھی جو ہے میرے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں۔ مولانا منظور صاحب کا ترجمہ سناتا ہوں۔ تم کیا جواب دو گے؟ تو اس کے جواب میں حاضرین نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے۔ لو یہ لفظ بڑھایا، اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نصیحت اور خیرخواہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایسا ہم قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی یہ ہے نا، انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں، تو گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیا۔ کتنی فکر ہے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اس وقت یہ کیا جواب دیں گے، ابھی اس میں ان سے جواب لے کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دو۔ واہ، یہ ہے نبی کو اپنے بارے میں فکر، اور ہم کو کیا فکر ہے؟ اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں عرفات کے میدان میں، یہ جمعہ کا دن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے تو عرفات کا جو میدان تھا، عرفہ کا دن جو تھا 9ویں ذی الحجہ، وہ جمعہ کا دن تھا، لیکن آپ نے وہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی، اس لیے کہ عرفات وہ جنگل ہے، وہاں کوئی آبادی کوئی جو ہے مکانت نہیں ہے، تو اس وقت تو بالکل ہی جنگل تھا۔ ابھی اگر تھوڑی بہت ہوگی تو خاص لوگوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ اس وقت تو بالکل جنگل میدان تھا، اور جنگل میدان میں جمعہ صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ نے جمعہ کی نماز وہاں نہیں پڑھائی۔ حضرت بلال کو حکم دیا کہ ظہر کی اذان دو، ظہر کی اذان دی، اور اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر کہا اب جو ہے فوراً عصر کی نماز ہوگی۔ ظہر کے وقت ہی میں آپ نے
عصر کی نماز بھی پڑھا لی۔ کیوں ایسا کیا؟ امت کو یہ سبق دیا کہ یہ عرفات کا دن اتنا اہم دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کہ اس کے لیے 2 نمازوں کو جمع میں کر کے تم کو بتاتا ہوں۔ عصر کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ کر کے تاکہ نماز سے فارغ ہو جاوے، تب اس کے بعد میں پورا وقت جو ہے مغرب تک، بلکہ مغرب کی نماز بھی وہاں جا کر کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں، عشاء تک تم کو دعا میں مشغول رہنا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا میدان ہے، اس لیے یہاں تم کو اس میں مشغول رہنا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بتانے کے لیے آپ نے اس کو یہ کیا ہے، 2 نمازیں ایک ساتھ میں پڑھائی، بیچ میں ظہر کے بعد کی سنت بھی نہیں پڑھی۔ جمع کرنے کا مطلب یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے عرفات کے میدان میں جبل رحمت ایک پہاڑ ہے، وہاں گئے، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے وقوف مزدلفہ کیا، اور وہاں وقوف اٹھنی پر کر کے امت صحابہ کو بتایا کہ وقوف کا کیا طریقہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا میں مشغول رہا جاوے۔ اس وقت حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا جو ہے اس کی یعنی ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ معلوم ہوا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ دن جو ہے ایسا ہے کہ اس میں دعا میں اپنے آپ کو اچھی طرح سے لگانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے مینا سے عرفات آنا 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آنا ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ تو بہت اہم جو اور حج کا رکن ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے تم کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ باقی پوری دنیا میں مسلمان اس دن میں روزہ رکھیں گے تو ان کو ثواب کتنا بڑا ملے گا؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن حاجیوں کے لیے کیا ہے کہ تم جو ہے روزہ مت رکھو۔ اب یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے مستقل اس کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے، اس چھوٹے سے رسالے کا نام ہے بلغوا۔ اس سے شروع میں یہ قرآن حدیث نقل کیا، بلغوا انی ولو آیہ، یعنی میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ منتخب کیا ہے، امت تک پہنچانے کے لیے آسان کر کے۔ خطبے کی بنیادی جو باتیں تھیں، بہت اہم باتیں، اس کو آسان کر کے اس میں جمع کیا ہے حافظ احمد جیٹھوا نے، جو حافظ ہے لیکن عالم جیسا کام کیا ہے انہوں نے۔ مرتب جن وہ مانگرول ہی کے ہے، جو جہاں خانقاہ ہوتی ہے اسی مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں، سال سے وہاں پڑھاتے ہیں، اور عید کے دن عصر کے بعد جن کے وہاں جاتے ہیں وہ انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ اور درود شریف کا بھی وہ رسالہ دوسرا بھی لکھا ہے، جس میں سے اس سے پہلے پڑھ کر سنایا تھا، کتنی اہم باتیں تھیں اس میں۔ خیر، اس میں اور بھی چیزیں کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع مع منتخب اشعار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار بھی ہے، اس میں نعتیں ہیں، منتخب اشعار ہے۔ آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس کو تیار ہو جانا، اس کو پڑھ کر کے تیاری کر لینا۔ خیر، اب میں آگے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سارا جو خطبے کی میں سے اہم باتیں تمہارے مناسب جو تھی وہ میں نے سنائی، اس پر فائدہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہے وہ انمول باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی تھی۔ آج مسلمان معاشرہ، مسلمانوں کا رہن سہن توڑ پھوڑ اور تباہی کا شکار ہے۔ آپس میں بد اخلاقیاں، معاشرتی خرابیاں، اخلاقی برائیاں بہت عروج پر ہے، اور بدعنوانیوں کا بازار گرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود ان سنہرے اور حسین اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، ان سنہرے اور حسین اصولوں کو چھوڑ دیا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی کی جو تعلیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی اسے انسانوں میں عام کی جاوے۔ آج بھی اگر انسان زندگی کو پاکیزہ، صاف ستھری اور با اخلاق بنانے والے ان سنہرے اصولوں پر عمل پیرا ہو جاوے تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جاوے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جاوے اور ہر ایک انسان عزت کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل کی عطا فرماوے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منتخب بہترین اشعار، آ جاؤ آپ اسی میں دیکھ کر پڑھو۔ چلو پہلے ایک شعر میں سناتا ہوں، شیخ سعدی کا ہے، فارسی میں ہے، وہ یہاں لکھا ہے: یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے پروردگار تو بھی کریم ہے اور تیرا محبوب بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم، ہزار بار تیرا شکر ہے کہ میرا معاملہ دو کریم ہستیوں کے درمیان میں ہے، دو کریم ہستیوں کے درمیان میں، ہزار بار شکر تیرا کہ میرا معاملہ دو کریم ہستیوں کے درمیان میں ہے، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم۔ واہ رے واہ، یہ سمجھداری کی باتیں ہیں۔ شیخ سعدی کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فارسی میں ان کا یہ شعر سنایا آپ کو اور اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتایا، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ یا رب تو کریمی، یعنی تو کریم ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اور تیرا رسول بھی کریم ہے، کرم کرنے والا۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر مانگے دیتا ہو۔ ایک تو مانگنے پر دے اس میں کیا نوائی ہے، بغیر مانگے دے اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بغیر مانگے دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر مانگے دیتے تھے امت کو معارف اور حقائق اور احکامات الہیہ اور جو ہے قرآن جتنے علوم الہی ہے وہ سب اس کی تشریح احادیث کے ذریعے سے عملی طور پر زبانی طور پر کرتے گئے کہ نہیں؟ لہذا ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرم کے ہم محتاج ہیں۔ زبان ہماری سکھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آگے شروع میں تمہید ہے، اور تمہید کے بعد میں کچھ اشعار، آگے اشعار لانے کے لیے کچھ تمہید لائے ہیں شروع میں۔ چلو اتنا میں جائز پیاس برداشت کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ وہ محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے زیادہ جس ذات پاک کی حمد و ثنا کی جاتی ہے وہ مبارک ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات مقدس ہے۔ جس مقدس ذات کی ثنا خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان کر رہے ہو، اس کی ثنا کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی ثنا کرنے والے شاعر کو یہ کہنا پڑا: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کا ترجمہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا جیسا حق ہے ایسی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس مختصر بات اتنی ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے،
اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ کتابیں لکھنے والے آپ کے اوصاف حمیدہ پر، آپ کی زندگی کے روشن باب پر اور آپ کی سیرت مبارکہ پر کتابیں لکھتے چلے گئے، اور دفتر کے دفتر لکھنے کے بعد بھی یہ کہنا پڑا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شعراء کرام نے آپ کی شان میں قصیدے لکھے، نعتیں لکھی، نظمیں لکھی، لکھتے لکھتے قلمیں گھس گئی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم نہیں سمجھے۔ مختصر یہ ہے کہ بندہ کو بے فضل ہی تعالیٰ ایک عرصے سے سیرت کے مطالعے کا اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی گئی نعتیں اور اشعار پڑھنے اور سننے کا شوق ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہے گئے بہت سارے اشعار ذہن نشین تھے۔ دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ ان اشعار کا انتخاب کر کے ایک رسالے کی شکل میں پیش کروں تاکہ دوسرے حضرات بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کچھ دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی تو سمندر میں سے قطرے کی مقدار پیش خدمت ہے۔ سمندر میں سے قطرے کی مقدار پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول فرما کر روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ ہر ایک یہی کہتا ہے شفاعت مل جائے، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ واہ رے واہ، یہ ہے ہمارے اکابر جن کو لوگ معمول سمجھتے۔ حافظ کیونکہ مولانا نہیں ہے اس لیے حافظ صاحب سے مشہور ہے، لیکن ان کا علم جو ہے ایک عالم کے برابر ہے۔ محنتی عالم، محنت سے جس نے پڑھا ہو اور پڑھایا ہو اس کے جیسا ان کا علم ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس جو ہے اسی میں سے سنا دو، یہ اگر نہ سنانا ہو تو کوئی بات نہیں۔